الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدن العفان فقلت أعوذ بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه إذا وجدت له كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. وما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل فقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وسمرة أخواتي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن لدك تحت الكساء أكبر العدل نحو الكساء فقال السلام عليك يا جده يا رسول الله تأذنوا لندخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا بلدي ويا صاحب عوزي قد أتيت لك فدخل معهم تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا هم بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا بلدي ويا قرة عيني وثمرة أخواتي فقال لي يا أمه إني أشم منك راية طيبة كأنها راية جد رسول الله فقلت نعم إن لدك فأخاك تحت الكساء فتن الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده السلام عليك يا من غفر الله وتأذنوا لتكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا بلدي ويا شرف أمتي قد وزيت فدخل معهما تحت الكساء وأكمل إن ذلك فرحة لابن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم إنك راية طيبة كأنها راية أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم هم ولديك تحت الكساء فأقبل عليهم نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله تأذنوا لنكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي يا وصي خليفة والصالح
صاحب الباب قد وزيت فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا فتاه يا رسول الله تأذنون يدخلون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنت ويا بدعتي قد وزيت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بذرف الكساء وهو بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وعامتي لعمهم لعمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالهم وعدو لمن عداهم ومحب لمن عظم منهم مني وأنا منهم واجعل سلاماتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا ملكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبريل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال الكتب لكم أهل بيت النبوة ومعدل رسالتهم فاطمة وأبوها بعدها وبنوها سلام. فقال جبريل يا رب يتأذنون ولنعمد للأرض ليكون معهم سادسا. فقال الله نعم قد وزنت لك باب الأمين جبريل. وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام يخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء بنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا ملكا يسري إلا لذلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين ويا الله إنه قد وزنت لك فدخل جبريل معنا تحت الكساء. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسول نبيا ما ذكر خبرنا في محفل وفي جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة
تقدم الملائكة واستغفرت لهم بالله تفرقوا. فقال علي ذم الله قدنا وكان شعتنا ورب الكعبة صلوات. فقال النبي الصالح يا علي والذي بعثني بالحق نبيا استفان بالرسول نبيا ما ذكر خبر هذا في معقل من محافل اهل الارض وفي جمع من شعتنا محبينا وفيهم مهموم الله فرد الله عما ويا مغموم الله كشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا قضى الله حاجته. فقال علي إذا الله خذنا وتعدل وكذلك شعة المعلوم وتعد بالدنيا والآخرة ورب الكعبة صلوات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله العظم أرواحنا له الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال محمد بن علي الجواد عليه السلام من أصغى إلى ناطق فقد عبده فإن كان الناطق عن الله فقد عبد الله وإن كان الناطق ينطق عن لسان إبليس فقد عبد إبليس. پروردگار آپ کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آپ کو بہتر سے بہتر انداز میں اجر رسالت ادا کرنے میں توفیق عطا فرمائے، اور اس عبادت کے اجر و ثواب کو ان تمام محرومین کے جن کے اصال ثواب کو بھی اس عبادت میں ملوز خاطر رکھا گیا ہے، ان تمام مومنین مومنات کو بحق امام جواد پروردگار عالم ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے، ہم سب کی عاقبت خیر پر ہونے کے لیے ایک مرتبہ آواز بلند سلوات ہے۔ عزیزان محترم، آج جس امام کی شب شہادت ہے، اہل بیت علیہ السلام کے درمیان، معصومین کے درمیان ایک عجیب بے بسی، ایک عجیب ایسی کیفیت کہ جو شاید ابھی تک ائمہ معصومین کے درمیان رونما نہیں ہوئی تھی۔ اس امام کی شب شہادت کہ جس
امام کی اگر ہم تاریخ سوانح حیات کا مطالعہ کریں تو جتنا مظلوم یہ امام دکھائی دیتا ہے، شاید ہی کوئی امام اس مظلومیت کے درجے پر پہنچا ہو۔ کس طرح سے اس کم سن امام کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تاریخ امامت میں سب سے پہلا کم سن عمر میں 7-8 برس کی عمر میں منصب امامت پر فائز ہونے والا یہ امام کہ کس انداز میں اسے منصب امامت یا یہ ذمہ داری پروردگار عالم کی طرف سے دی جاتی کہ بابا کو خراسان میں شہید کیا گیا اور آپ مدینے سے کس طرح سے بعد میں آپ کو بغداد بلایا گیا۔ عجیب زندگی۔ بہرحال کچھ پہلوؤں کی طرف اشارہ کروں گا۔ یہ امام کہ جو امام جواد اور امام تقی علیہ السلام کے القابات سے شہرت رکھتا ہے، یوں تو سارے کے سارے امام تقی ہیں، سارے کے سارے امام جواد ہیں، لیکن اس امام کو یعنی نوے امام کو آپ کی زندگی کے اندر جس صفت نے بہت زیادہ ظہور کیا وہ آپ کی صفت جود تھی اور صفت تقوی تھا۔ تقی جو آپ کا لقب ہے، اور ہمارے اس خطے کے اندر اس امام کو تقی کے لقب سے جب اپنے بچوں کو یاد کراتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں نوے امام کون ہے؟ امام تقی علیہ السلام۔ یعنی امام کا نام اگر ہم بچے سے پوچھیں تو شاید اس بچے کو نہ بتاؤ کہ نام محمد ہے، لیکن وہ لقب سے ہمارے بچے پہچانتے ہیں۔ یعنی یہ لقب اتنا زیادہ شہرت رکھتا ہے کہ نام کے اوپر غالب آ گیا ہے، امام محمد تقی۔ اور اگر ہم عرب معاشرے میں چلے جائیں، فارس معاشرے میں چلے جائیں تو وہاں پر اس امام کی دوسری صفت دکھائی دیتی ہے، وہ ہے جود۔ اور یہ دونوں وہ صفات ہیں کہ جو دشمن نے جن صفات کا ذکر کیا ہے، دشمن نے، وہ افراد کے جو اہل بیت کے دشمن ہیں، وہ افراد کے جنہوں نے ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام کے احکامات کی مخالفت کی، اہل بیت علیہ السلام کے مقابلے میں ایک اپنی رائے کو یعنی قرآن اور اہل بیت کے مقابلے میں اپنی رائے کو پیش کیا، وہ افراد بھی جب امام محمد تقی علیہ السلام کا نام سنتے ہیں یا ان کے بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ انسان بہت بڑا متقی تھا، بہت بڑا پرہیزگار تھا، اتنا جود اور سخا کا مالک تھا کہ اس کے دروازے سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ ابن تیمیہ جیسا ملعون انسان بھی جو ہے امام کی تعریف کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ عسقلی جیسا مبغض انسان جو ہے وہ امام کی تعریف میں یہ کہتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ اپنے زمانے میں ان سے بڑا کوئی متقی نہیں تھا، کوئی پرہیزگار نہیں تھا، کوئی جود و سخا کا مالک نہیں تھا۔ یعنی امام جواد علیہ السلام کے جو نہایت کم سن ہیں، 25 سال کی عمر میں آپ کی شہادت ہو گئی، یعنی تاریخ امامت میں ایک کم سن ترین امام جو کم سنی میں منصب امامت پر فائز ہوئے اور نوجوانی اور جوانی کے عالم میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس امام کی یہ دو صفتیں، کون ان صفات کا اظہار کر رہا ہے؟ وہ افراد کے جو امام کو مانتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ ایسا کیا ہو رہا تھا؟ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ سارے کے سارے امام جو ہیں وہ تقوی کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ امام مولا کائنات کون ہے؟ امام المتقین ہے، متقیوں کا امام ہے۔ لیکن لقب کس کو کہا، کس کے لیے دیا گیا؟ تقی کا، آپ کے اس فرزند کو۔ سارے کے سارے تقی ہیں، سارے کے سارے پرہیز و تقوی کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ امیر المومنین کی جود و سخاوت قرآن مجید قصیدہ پڑھتا ہے، لیکن جود و سخاوت امام جواد علیہ السلام ائمہ معصومین کے درمیان ایک خاص شہرت رکھتی ہے کہ اگر کسی کو اتنی شہرت رکھتی ہے کہ لوگوں کی زبان کے اوپر یہ جملے دکھائی دیتے ہیں، اور میرا خود بھی تجربہ ہے کہ اگر انسان کو دنیا چاہیے تو امام جواد علیہ السلام کی خدمت میں جائے۔
یعنی اگر انسان کو دنیا چاہیے، دولت چاہیے، گھر چاہیے، مال دنیا چاہیے، امام زمانہ امام جواد علیہ السلام کی بارگاہ میں جائے، امام سے توسل کرے، خالی ہاتھ نہیں پلٹنا. یہ آزمودہ شدہ ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جن کا گھر نہیں ہے ان کے بارے میں کہتے ہیں ایران کے اندر مشہور ہے کہ اگر گھر چاہیے تو امام جواد سے مانگو. اگر گھر چاہیے تو امام جواد سے مانگو. اگر مل جائے تو کیا، یعنی نظر کریں کہ آپ جو ہے اگر پروردگار عالم بطفیل امام جواد علیہ السلام مجھے گھر عطا کرے گا تو میں 9 بدھ ہر بدھ کو امام جواد علیہ السلام کا ذکر اپنے گھر میں کروں گا. یعنی اتنی آپ کی سخاوت اتنی معروف ہے علماء کے درمیان، متدینین کے درمیان، کہ فارسی کی ضرب المثل بن گیا ہے کہ خونے بھی خواہی برو پیچھے امام جواد. اگر گھر چاہیے تو جاؤ. اور یہ میرا اپنا بھی تجربہ ہے اور میں نے کچھ لوگوں کو بتایا تو انہوں نے بھی آ کر مجھے اس چیز کی نوید و خوشخبری سنائی ہے اور میں نے خود جا کر ان کے گھر میں مجلس بھی پڑھی. تو عزیزان محترم، جود اور سخا، روایت کہتی ہے، تاریخ کہتی ہے کہ امام جواد علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کوئی اگر آتا تھا تو اپنی زبان کھولے بغیر اپنی مراد کو لے کر جاتا تھا. ایک شخص امام کی خدمت میں گیا، مخروص تھا، پریشان تھا. کہتا ہے میں نے دیکھا امام مصلی پر بیٹھے ہیں. امام نے ایک نماز ختم کی، میں امام کی خدمت میں جا کر بیٹھا. کہا مولا بہت تنگ دست ہوں، پریشان ہوں. امام نے مصلی کو ہٹایا، وہاں سے کوئی چیز اٹھا کر میرے ہاتھ میں دی. دیکھا تو کچھ مسکال سونا تھا. جب میں لے کر گیا اس کو جب بیچا تو وہ سارا کا سارا اتنا تھا جتنی مال کی مجھے ضرورت تھی. یہ ایک قافلہ تاریخ لکھتی ہے، علماء نے اس واقعے کو نقل کیا، علامہ مجلسی نے نقل کیا کہ ایک قافلہ تھا جو مدینے کی طرف آ رہا تھا. راستے میں ڈاکو نے لوٹ لیا، کسی کے پاس کچھ نہیں. ایک عاشق امام کہتا ہے کہ میں خالی ہاتھ ہے، مدینے پہنچ چکے ہیں. کہا جاتے ہیں پہلے رسول خدا کی زیارت کریں، پھر اس کے بعد امام کی خدمت میں عرض ادب کریں گے. امام کی خدمت میں پہنچا. جیسے ہی پہنچا امام نے اپنے غلام کو بلایا، کہا کہ اس کو بہترین لباس عطا کرو اور فلاں مقام پر جو اتنی جو رقم ہے وہ اس کو دے دو. وہ رقم، وہ تھیلی اس کے ہاتھ میں دی گئی اور امام نے کہا کہ جاؤ اپنے قافلے میں جس کے جتنے پیسے ڈاکوؤں نے چھین لیے ہیں ان کو اتنے پیسے دے دو. راوی کہتا ہے کہ میں نے سب کی چھینی ہوئی رقم کے برابر رقم اس تھیلی سے نکال کر دی. وہ پوری کی پوری رقم اتنی ہی تھی جتنی سب کی چھینی تھی. یہ جود ہے، یہ سخاوت ہے امام جواد کی. تقوی کا جو آپ اس امام کو تقی کہتے ہیں، تقوی کا عالم یہ ہے کہ امام کو ایسے ماحول کے اندر گھیرا جا رہا ہے کہ کسی طریقے سے امام کے دامن پر کوئی دھبا لگ جائے. زبردستی ام فضل کے ساتھ امام کی شادی کرائی جاتی ہے. تاریخ کہتی ہے کہ 100 کنیزیں تھیں جب امام اس کے دربار میں آئے تھے، جو دائیں بائیں کھڑی تھی، پیسے لٹا رہی تھی، لیکن امام کی نگاہیں اوپر نہیں اٹھی. امام اپنی جگہ پر جا کر بیٹھے، امام کی پلکوں نے جنبش نہیں کی، یہاں تک کہ آپ کا عقد ہو گیا. کیا چاہتے ہیں؟ کسی طرح امام اس دنیا کی طرف دیکھ لیں. امام کے تقوی کے اوپر، امام کی پرہیزگاری کے اوپر کوئی حرف آ جائے. لیکن تقوی کا عالم یہ ہے کہ امام، پرہیزگاری کا ایک عالم یہ ہے امام کے کہ کتنی ہی کوشش کر لی دشمن نے. یعنی اتنی مظلومیت ہے اس امام کی کہ تاریخ نے لکھا ہے کہ ام فضل، خدا لعنت کرے اس کے اوپر، یہ تاریخ کی دوسری جادہ ہے. ایک امام حسن مشتبہ کے گھر میں تھی، دوسری ہے. امام اپنے گھر کے اندر جب جاتے تھے تو تاریخ کہتی ہے کہ کنیزیں ہاتھ میں شراب کے گلاس لے کر، جام لے کر
امام کے آس پاس آ کر بیٹھ جاتی تھی. حتیٰ تاریخ نے لکھا کہ امام کو پیشکش کی جاتی تھی. امام کے تقوی کے اوپر کسی طرح سے کوئی انگلی اٹھ جائے. لیکن یہ وہ امام ہے کہ جو مظہر ہے صفات پروردگار ہے. یہ حجت اللہ ہے، یہ خلیفۃ اللہ ہے. یہ لوگ نہیں پہچانتے کس امام کو آ کر کس چیز کی دعوت دینا ہے. لہٰذا وہ ملون ایک مرتبہ مامون سے کہتا ہے کہ اگر ذرہ برابر بھی دنیا کی محبت ہوگی نا تو میں جب گاؤں گا نا تو یہ میرے ساتھ ہو جائیں گے. ہاتھ اٹھاتا ہے، بانسری اور مختلف آلات بجانا شروع کرتا ہے. امام کی نگاہیں نیچی ہیں، امام کے وجود پر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں پڑ رہا. پوری محفل غرق ہو چکی ہے لہو و لعب میں. لوگ اٹھ کر اپنے حواس باختہ ہو چکے ہیں، لیکن امام کی شخصیت پہ کوئی اثر نہیں آتا. یہاں تک کہ ایک مرتبہ امام اپنا سر اٹھاتے ہیں اور ایک جملہ کہتے ہیں اس شخص کو کہ جو امام کو اس جانب کھینچ رہا تھا. امام اس سے مخاطب ہوتے ہیں اور اس کو یہ کہتے ہیں اتق اللہ یا ذل اسنون، اے لمبی داڑھی والے خاموش ہو جا، تقوی الہی اختیار کر. روایت کہتی ہے کہ یہ شخص اس کے ہاتھ کب کپاتے ہیں، وہ جو اس کے ہاتھ کے اندر جو چیز تھی وہ زمین پر گرتی ہے. اس کے بعد جب تک زندہ رہتا ہے کبھی ان آلات موسیقی کو اٹھانے کے قابل نہیں ہوتا. یہ زبان معصوم سے نکلے ہوئے کلمات کا اثر ہے. یہ کس کو غلط فہمی میں مبتلا ہے. تو عزیزان محترم، یہ آج اس امام کی شہادت کا دن ہے. ایک سلوات پڑھیں اور تھوڑا سا آگے تشریف لیں، پیچھے آنے والوں کو اس سے پہلے کہ میں امام کی سیرت کی طرف اشارہ کروں، ایک حدیث امام سے تبرکاً، جو کہ امام کا دن ہے. امام کے کلمات ہم سب کو رسول کی حدیث کے مطابق دو ہی چیزیں ہمارے پاس، ایک قرآن، دوسرا اہل بیت. محمد والے محمد بابا سے بلند نعرہ صلوات. لہٰذا کوشش کرنی چاہیے کہ ان دو ناصے سے، ان دو نصیحت کرنے والوں سے بہتر کوئی اور نصیحت کرنے والا نہیں ہے. یا قرآن ہے یا اہل بیت ہے. عزیزان محترم، کوشش کرنی چاہیے ان کی سنیں. اور کیسے سنیں؟ انہوں نے خود بتایا ہے کہ جب سننے کی بات ہو نا تو ایک پہلی بات تو یہ کہ ہر کسی کی سننے کے لیے کھڑے مت ہو. توجہ کیجیے گا، آج کل کا جو زمانہ ہے کہ جناب جیسے ہی میسج آتا ہے ہم بغیر سوچے سمجھے سنتے ہیں. نہیں، اب وقت یہ آ گیا ہے کہ بغیر سوچے سمجھے اس کو ڈیلیٹ کر دیا جائے. کیوں؟ امام کی حدیث آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں. قرآن بھی آپ کو یہ دعوت دیتا ہے اور ائمہ معصومین بھی اسی طرف آپ کی رہنمائی کرتے ہیں کہ ہر کسی کی چیز کو سننا نہیں چاہیے. اور اگر کوئی سننا چاہتا بھی ہے تو پہلے وہ اپنے آپ کو چیک کرے کہ وہ اس قابل ہے کہ اس کی سننے کے بعد اس کے تحت اثر واقع نہیں ہوگا. نہیں معلوم سامنے والا اتنا مضبوط آدمی ہے، میں کمزور آدمی ہوں، اس کی بات میرے اوپر اثر کر جائے اور میں خسرت دنیا والآخرہ ہو جاؤں. ابلیس کتنے لوگوں کو صبح سے لے کر شام تک بہکاتا ہے. کتنے ہوتے ہیں کہ جو اس کی بات نہیں سنتے، اکثریت سننے والوں کی ہوتی ہے. تو لہٰذا وہ شخص محفوظ رہا کہ جس نے سنا ہی نہیں. لیکن اگر کسی نے یہ کہا کہ نہیں مجھ پہ کچھ نہیں ہوتا، ہر انسان اپنے آپ کو بہتر جانتا ہے. لہٰذا انسان کوشش کرے کہ سنے ہی نہ. اگر سننے کی طاقت ہے، اس کو برداشت کرنے کی، اس کے اندر غور و فکر کرنے کی، اس میں اچھا اور برا سمجھنے کی، تو انسان سنے، ورنہ سننے سے گریز کرنا بہتر ہے انسان کے لیے. امام فرماتے ہیں کہ من اصغى الى ناطق فقد عبده، جو شخص کسی بات کرنے والے کی بات کے اوپر کان دھرتا ہے، فقد عبدہ، تو اس نے اس کی عبادت کی. اب یہاں علماء کہتے ہیں عبادت یعنی اطاعت، یعنی اس نے اس کی اطاعت کی. آپ نے جس کی بات سنی، جس کی بات پر کان دھرے، آپ نے اس کی عبادت کی.
آگے امام فرماتے ہیں کہ فَإِنْ كَانَ النَّاطِقُ عَنِ اللَّهِ، اگر یہ نطق کرنے والا، اگر یہ بولنے والا اللہ کی طرف سے ہوگا، فقط عبد اللہ، تو تم نے اللہ کی عبادت کی، اللہ کی اطاعت کی. لیکن وَإِنْ كَانَ النَّاطِقُ يَنطِقُ عَنْ لِسَانِ إِبْلِيسِ، اگر یہ بولنے والا ابلیس کی زبان سے بول رہا ہوا، تو تم نے جو کام کیا ہے وہ کیا ہے؟ فقط عبد ابلیس، تم نے ابلیس کی بات سنی، تم نے ابلیس کی اطاعت کی، تم نے ابلیس کی عبادت کی. لہٰذا قرآن مجید میں بھی اگر ہم دیکھیں تو پروردگار عالم کیا کہتا ہے؟ فَبَشِّرْ عِبَادِي الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ، میرے بندوں کو بشارت دے دو کہ جو میرے قول کو سنتے ہیں. اللہ کا قول ہے، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے ان بندگان کو بشارت دے دو کہ جو قول سنتے ہیں، بات سنتے ہیں. یہ جو کان پروردگار عالم نے دیے کس لیے دیے؟ سننے کے لیے. تو یہ باتیں سنتے ہیں، لیکن ہر کسی کی بات کو اپنی زندگی میں جگہ نہیں دیتے، بلکہ امام پروردگار فرماتا ہے فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ، ان اقوال کے اندر جو بہترین قول ہوتا ہے اس کا انتخاب کرتے ہیں، اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، اس کے اوپر کام دھرتے ہیں. تو یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جن کے اندر اتنی صلاحیت پائی جاتی ہے، اتنی طاقت پائی جاتی ہے کہ اچھے کو برے سے جدا کر سکیں. ہم میں سے اکثر تو وہ ہوتے ہیں کہ جن کے اندر یہ طاقت نہیں ہے. لہٰذا ہمارے سامنے کوئی بھی آ کر، کوئی بھی مقدس چہرہ رکھنے والا آ کر کچھ بھی بول دے تو ہم کہتے ہیں اس کی بات کو ایسے ہی تلقی کرتے ہیں جیسے قرآن، جیسے وہی نہیں. ہر وہ شخص کے جو ادھر بیٹھا ہوا ہے، ممبر پہ بیٹھا ہے، مسجد میں بیٹھا ہے، کسی اچھی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے، اس کی زبان سے نکلا ہوا کلمہ کوئی وحی منزل نہیں ہے. لہٰذا قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ، ہر چیز کو سننے کے بعد اس کے اوپر عمل نہیں کرتے، بلکہ اتباع اس کی کرتے ہیں جو احسن ہوتا ہے. بس امام بھی یہاں پر اس قول کے اندر، اس روایت کے اندر یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھو اگر تمہارے اندر اتنی طاقت ہے کہ تحقیق کر سکو تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر تحقیق کرنے کی طاقت نہیں ہے تو تم اس کے اوپر کان مت دھرو، احتیاط کرو، نہیں سنو. من اصغى الى ناطق، کسی بھی بولنے والے کی بات پہ کان دھرنا یعنی اس کی اطاعت کرنا، اس کی عبادت کرنا. انسان اس کا اسپوک مین ہو جاتا ہے، اسی کی بات کو پھر آگے بڑھا رہا ہوتا ہے. لہٰذا احتیاط کی ضرورت ہے، خاص طور پہ آج کے زمانے میں کہ حق کو باطل سے تشخیص دینا بہت مشکل ہے. لہٰذا اگر تحقیق کرنے کی ہمت ہے تو سنیں، اور اگر تحقیق کرنے کی ہمت اور طاقت نہیں ہے، میں خود اپنے آپ کو جانتا ہوں کہ میں اس بارے میں کوئی رائے دینے کی صلاحیت رکھتا ہوں، اس قابل ہوں کہ میں اس بات کا سامنا کر سکوں گا. لہٰذا ہمارے علماء کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہر قسم کی کتاب کو پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے. کچھ کتابیں ہیں کہ جن کو کہا جاتا ہے کتب ضالہ، کہ جن کو پڑھنے کے بعد انسان گمراہ ہو جاتا ہے. اسی طرح سے کچھ قول بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو سننے کے بعد انسان گمراہ ہو جاتا ہے. بس اگر قرآن اور اہل بیت تمہیں کسی چیز کے بارے میں کہتا ہے تو اس میں تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اللہ کا کلام ہے، یہ ولی اللہ کا کلام ہے. یہ قرآن ناطق ہے، وہ قرآن صامت ہے، اس میں تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، اس کے اندر تو تحقیق کی گنجائش ہی نہیں ہے. وہ تو جیسا آیا ہے ویسے ہی تم نے کرنا ہے. جب قرآن تمہارے سامنے تلاوت کی جائے تو تمہاری کیا ذمہ داری ہے؟ فَاسْتَمِعُوا، اس کو غور سے سنو، اس پر عمل کرو. اہل بیت کی گفتگو ہو رہی ہے تو اس کو سنو. اہل بیت کا کلام اگر صحیح کلام تمہارے سامنے پڑھا جا رہا ہے تو اس کو سنو، اس پر عمل کرو. یہ تمہاری ذمہ داری ہے. تو یہ امام کی آج کی اس مجلس میں امام کا ایک دیا ہوا تحفہ کہ ہر کسی کی سن کر اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرے. سب سے پہلا تو کہ ہر کسی کی سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور اگر انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ وہ اس قابل ہے، اتنی اس کے اندر صلاحیت ہے، قابلیت ہے، علم ہے کہ وہ صحیح کو باطل سے تشخیص دے سکتا ہے تو سنے، مگرنہ انسان اس کا بندہ ہو جائے گا، اس کا اطاعت گزار ہو جائے گا. ایک مرتبہ مل کے سلوات پڑھیں. ایسا محترم
تاریخ اگر ہم ائمہ معصومین کی تاریخ کو دیکھیں تو 12 اماموں میں 3 امام ایسے ہیں کہ جن کا تذکرہ بہت کم ہے. 3 امام. کچھ معصومین ایسے تھے کہ جو رسول کے حیات طیبہ میں زندگی گزار رہے تھے. رسول خدا نے ان کا تعارف کرایا، رسول خدا نے ان کی پہچان کروائی، رسول خدا کا ان کے ساتھ رویہ لوگوں نے دیکھا. شہزادی کونین کے لیے رسول خدا نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، سب جانتے تھے. امیر المومنین کی شناخت قرآن اور رسول خدا نے کروائی. امام حسن و حسین علیہ السلام کی معرفت خود رسول خدا نے اپنی امت سے وہ کروائی. لہذا یہ تو وہ شخصیات ہیں کہ جو خود رسول خدا کے زمانے میں موجود ہیں، سب جانتے ہیں. دشمن بھی جانتا ہے، دوست بھی جانتا ہے، کسی سے ان کی عظمت پوشیدہ نہیں ہے. لیکن جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو اب امام حسین کے بعد چوتھے امام آئے تو اب کربلا کا واقعہ ہوا تھا اور چوتھے امام نے مختلف سفر طے کیے تھے. لہٰذا چوتھے امام کی شخصیت بھی تمام انسانوں کے سامنے، بالخصوص مسلمانوں کے سامنے بالکل واضح تھی. اور جب 5ویں اور 6ٹھے امام کا زمانہ آیا تو وہ علم کا زمانہ تھا. مدینے کے اندر جو بھی علم حاصل کرنے گیا، جس نے بھی رسول خدا کے دین کی پیروی کرنے کی کوشش کی اور مدینے پہنچا تو اس نے 2 ہی نام سنے، قال الباقر قال الصادق. پر محمد والے محمد کا آواز سے بلند نعرہ ہے صلوات. صلی اللہ محمد والے محمد. اور کیونکہ ان کے فوراً بعد ان کی حیات میں ہی امام موسیٰ کاظم آ گئے تھے. اگرچہ زندان میں رہے لیکن لوگ پہچانتے تھے فرزند رسول ہے، امام ہے. اور پھر جب 8ویں امام کا زمانہ آیا تو 8ویں امام کو کیونکہ ولی عہدی بھی زبردستی آپ کے اوپر ڈال دی گئی تو آپ کی شہرت بھی جو ہے وہ عام و خاص کے درمیان میں ہوئی. لیکن 8ویں امام کے بعد 9ویں امام، 10ویں امام، 11ویں امام، یہ جو 3 امام ہیں یہ تاریخ کے اندر بہت کم دکھائی دیتے. کتنا کم دکھائی دیتے ہیں آپ تصور نہیں کر سکتے. لیکن آج کی بات نہ کریں کہ آپ اور میں ان اماموں کو کس طرح سے پہچانتے ہیں. آپ اور میں اور یہاں بیٹھا ہوا سب سے چھوٹا بچہ جب اس سے ہم سوال کریں گے نا تو وہ کہتا ہے فوراً کہ امام کتنے کا؟ 12 امام. ایک ایک امام کا نام بھی بتاتا. لیکن اس زمانے میں حالات ایسے تھے کہ جو جلیل القدر صحابی جنہیں ہم آج جلیل القدر صحابی جانتے ہیں انہیں نہیں معلوم تھا کہ اماموں کی تعداد کتنی ہے. یہ جو حدیث آپ تک پہنچی ہے نا رسول خدا کی، اور آپ بالکل علی اعلان کہتے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا. تاریخ کے اندر ایسے حالات تھے کہ اس زمانے میں یعنی 7ویں امام، 8ویں امام، 9ویں امام، 10ویں امام، 11ویں امام کے زمانے میں بہت سارے لوگ نہیں جانتے تھے کہ کتنے امام ہیں. یعنی رسول کی حدیث کہ جو اہل سنت سے بھی ہم تک پہنچتی ہے، ہمارے اپنے شیعہ راویوں کے ذریعے بھی ہم تک پہنچتی ہے کہ میرے بعد میرے بارخ جانشین ہوں گے. وہ کون کون سے ہوں گے آپ سب ان کے نام جانتے ہیں. لیکن اس زمانے میں ایسے حالات تھے کہ خود معصوم امام کے پاس آ کر 8ویں امام کی خدمت میں آ کر آپ کا ایک صحابی کہتا ہے کہ مولا آپ جو ہے وہی امام ہے کہ جن کو فلانی غیبت ہوگی. 8ویں امام سے کہہ رہا ہے نہیں جانتا. 9ویں امام امام جواد کی خدمت میں آتا ہے امام کا صحابی، امام سے پوچھتا ہے کہ آپ جو ہیں امام ہیں، آپ جو ہے کون سے امام ہیں؟ یعنی نہیں پہچانتا. 9ویں، 10ویں، 11ویں، 12ویں امام کو بھی الگ قاعدہ ان کو نہیں پہچاننا چاہیے تھا. لیکن کیونکہ 12ویں امام کی نسبت سے خود رسول خدا سے اور پھر ہر امام سے خاص تاکیدات ہمیں ملتی ہیں، دعائیں ملتی ہیں. حتیٰ 6ٹھے امام یہ کہتے ہیں جب زرارہ نے سوال کیا، کہا مولا اگر مجھے آخری زمانہ دیکھنا نصیب ہو تو کیا کروں؟ کہا دعا کرنا، اللہم عرفنی حجتک، پروردگارہ تو مجھے اپنی حجت کی معرفت عطا فرما دے. وَإِنَّكَ إِن لَّمْ تُعَرِّفْنِي حُجَّتَكَ زَلَلْتُ عَن دِينِي، اگر تو نے مجھے اپنی حجت کی معرفت عطا نہیں کی تو میں گمراہ ہو جاؤں گا. یعنی 6ٹھے امام اپنے صحابی کو کہہ رہے ہیں کہ ایک زمانہ ہمارا ایک فرد ایسا ہے کہ جو پردہ غیبت میں جائے گا. لہٰذا 8ویں امام سے کہہ رہے ہیں کہ آپ وہی ہیں. نہیں جانتا کہ 8ویں امام ہے. نہیں
12ویں امام ہے. 90 امام سے اس قسم کے سوال ہو رہے ہیں. تو یہ جو 3 امام ہیں یہ تاریخ کا ایک ستم ہے اور اس زمانے کے حکمرانوں کی ایک سازش. اور تیسری چیز ائمہ معصومین کی سن، یعنی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو رکاوٹ بنتی ہیں ائمہ معصومین کی شناخت میں. یعنی تاریخ میں لکھا ہے ابن اسیر جو ایک مورخ ہے کہ جو اس جب تاریخ لکھتا ہے تو وہ جو دور ترین نقطہ ہے اسلامی مملکت کا کہ جب اس کے بارے میں لکھنا شروع کرتا ہے تو اس کی جزئیات ایسی باتیں جن کی ضرورت بھی نہیں ہے اس کو بھی لکھ ڈالتا ہے. لیکن جب امام تقی علیہ السلام کے بارے میں لکھنے کی بات آتی ہے تو 5 لائنوں سے زیادہ نہیں لکھتا. طبری مورخ ہے، بہت بڑا مورخ ہے، لیکن جب امام جواد کے بارے میں لکھتا ہے تو 1 لائن سے زیادہ نہیں لکھتا. کیا ہے؟ اب یہ مختلف قسم کی تحلیلات ہیں کہ کیوں، کیا ان کے پاس امام سے متعلق کوئی معلومات نہیں تھی؟ یقیناً کم تھی. امام دور ہیں، 9 امام، 10 امام، 11 امام لوگوں کی پہنچ سے دور ہیں. وکالت کا سسٹم رائج ہو چکا ہے. اب اکثر معاملات جو ہے وہ خط و خطابت کے ذریعے ہو رہے ہیں. لہٰذا امام جواد علیہ السلام کے جو خطوط ہیں وہ امام حسین علیہ السلام کے خطوط سے زیادہ ہے. امام حسین علیہ السلام سے کسی کو کوئی مسئلہ دریافت کرنا ہوتا تھا امام کی خدمت میں پہنچ جاتا تھا، لیکن امام جواد علیہ السلام کی خدمت میں اگر کوئی کسی کو مسئلہ دریافت کرنا ہے تو وہ خود نہیں پہنچ سکتا. اس نے کیا کرنا ہے؟ اس نے خط لکھ کر بھیجنا ہے، آپ کے معتمدین کو دینا ہے، وہ لے کر جائیں گے، امام کے پاس پہنچے گا، امام جواب دیں گے. لہٰذا بہت محدودیتیں ہیں، بہت فرق ہے. تو مختلف قسم کے عوامل ہیں کہ جن کی وجہ سے ان اماموں کو نہیں پہچانا گیا. ان میں سے ایک عامل کیا ہے؟ آپ کی کمسنی. اب اس کمسنی میں 2 چیزیں ہیں، کیونکہ انسان جو ہے نا، اگرچہ پروردگار عالم نے اس مینٹلٹی کو پہلے ہی توڑ دیا تھا. پروردگار عالم کے نزدیک جو ہے سن کا کوئی تصور ہی نہیں تھا. لہذا پروردگار عالم نے حضرت عیسیٰ کو گہوارے میں نبوت عطا کر دی تاکہ آئندہ کوئی آ کر یہ نہ کہے کہ صاحب حجت خدا کے لیے مثلا 60 سال 40 سال ہونا ضروری ہے. حضرت یحییٰ کو بنا دیا کم سنی کی عمر میں. آپ کسی کے پاس بولنے کا مقام نہیں ہے کہ آ کر کوئی کہے کہ جناب. لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ کے اندر مختلف موڑ ایسے دکھائی دیتے ہیں کہ اگرچہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی عمر جو ہے وہ 33 برس ہے، لیکن 33 برس 33 ایئرز 33 سال کے ہیں. اس کے بعد بھی امیر المومنین کے لیے کہا جاتا ہے یہ جوان ہیں، یہ بوڑھے ہیں. لیکن لوگوں کے ذہنوں میں یہ جو عمر ہے اس کی کتنی اہمیت ہے. اسلام اس کو کوئی ویلیو نہیں دیتا. رسول خدا نے اپنی حیات طیبہ میں مختلف لوگوں کو، بہت ہی کم سے لوگوں کو اپنے لشکروں کا سپہ سالار بنا کر بھیجا. جوانوں کو بھیجا ہے، بوڑھے ان کے پیچھے چل رہے ہیں. لیکن جب رسول خدا چلے گئے تو تاریخ گواہ ہے، غدیر ابھی چند ہی دن پہلے گزری ہے. تاریخ کہتی ہے کہ فوراً وہاں پر یہ آواز اٹھی کہ علی جو ہے ان کی عمر کم ہے، لہٰذا مثلاً فلاں صاحب جو ہے جن کی عمر زیادہ ہے ان کو اس کے لیے انتخاب کیا جائے. یعنی یہ مسئلہ اس زمانے میں بھی ہے جبکہ رسول خدا کی نص موجود ہے، روایت موجود ہے، غدیر موجود ہے. خطبہ غدیر رسول خدا کا ابھی لوگوں نے بھلایا نہیں ہے. اپنا عمل جو کیا تھا علی کے ساتھ بیعت کی تھی بھلائی نہیں ہے. اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر یہ آواز بلند ہو رہی ہے علی کی عمر کم ہے جبکہ 33 سال ہے. جب 33 سال والے شخص کو یہ لوگ قبول نہیں کرتے تو جس کی عمر 7 سال ہو 8 سال ہو اسے کیسے قبول کریں گے؟ ایک سلوات پڑھیں محمد والا. ایک مسئلہ بالآخر اس کی اہمیت تھی، اس سے سوء استفادہ کیا گیا.
اور یہ وہ چیز تھی کہ جس میں شیطان نے اپنوں کو بھی مبتلا کیا اور مخالفین کو بھی. لہٰذا امام جواد علیہ السلام کے زمانے میں آپ ایک مسئلہ جو بہت زیادہ کثرت سے دیکھتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ ہے مناظرہ، علمی مباحثہ. امام جواد کے زمانے میں بہت زیادہ ہے. کیوں ہے؟ کیا سبب ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس زمانے کے اندر جو ایک رسمی آفیشل دین جو ہے، نظریہ جو ہے، عقائد جو ہے، وہ معتزلہ کے ہیں. اور معتزلہ وہ ہیں کہ جو عقل کی بنیاد پہ تمام چیزوں کو قبول کرتے ہیں. جب وہ 7 سال 8 سال کے ایک بچے کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ امام نہیں ہو سکتا. کیوں؟ عقل قبول نہیں کرتی. جبکہ پروردگار یہ اپنی ناقص عقل سے یہ فیصلہ کر رہا ہے کہ یہ امام ہو، یہ امام نہ ہو. پروردگار عالم اگر آج 7 سال اور 8 سال والے پہ اعتراض ہے تو کل عیسیٰ کے اوپر بھی اعتراض کرو، یحییٰ پہ بھی اعتراض کرو. یہ کیونکہ اپنی ناقص عقل کے اوپر بھروسہ کر رہے تھے، لہٰذا اب امام کو قبول نہیں کرتے. کیا کریں؟ اب چیک کرنا پڑے گا کہ یہ بچہ اس قابل ہے کہ ہم اس کی مانیں، اس کی سنیں، اس کی اطاعت کریں. ایک مسئلہ معتزلہ ہے، معتزلہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. دوسرا مسئلہ خود عباسی ہے کہ ان کی ابھی امام رضا علیہ السلام کی شہادت کے بعد وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جان چھوٹی ہے. مامون پہ اعتراض کرتے ہیں، کہا کہ ابھی تو ہماری جان چھوٹی ہے ایک مرتبہ، پھر تم آل علی کو لے کر آ گئے، اپنی بیٹی دے رہے ہو، رشتہ داری میں کر رہے ہو. تاریخ گواہ ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں، وہ جو حجت لے کر آتے ہیں مامون کے سامنے، اس سے کہتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے کہ بچہ ہے، یعنی نہ اس کے پاس علم ہے نہ اس کے پاس فضل ہے. تو مامون کہتا ہے کہ تم آل علی کو پہچانتے نہیں ہو. لہٰذا وہاں سے مناظرے شروع ہوتے ہیں. وہ جو حکومتی مفتی ہیں، مرجع ہیں، جو سب سے بڑے فتویٰ دینے والے ہیں، وہ آ کر وہاں پر امام کے ساتھ مباحثے کرتے ہیں، مناظرے کرتے ہیں، اور ہر ایک کو شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے. وہ بوڑھے بوڑھے افراد. چھٹے امام کی ایک روایت مجھے یاد آتی ہے کہ امام فرماتے ہیں نحن المحسودین، ہم مورد حسد واقع ہوئے. یعنی یہ جو ہماری جو شہادتیں ہو رہی ہیں اس کا ایک سبب کیا ہے؟ حسد ہے. امام جواد علیہ السلام جو 7 سال 8 سال 10 سال کی عمر میں بڑے بڑے اس زمانے کے مفتیوں کو شکست دے رہے ہیں، مناظرہ ہو رہا ہے. کبھی وہ مفتی اعظم جو فتویٰ دے رہا ہے کہ ہاتھ کو یہاں سے کاٹا جائے تو امام کو زبردستی انوالو کیا جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے کہ آپ بتائیے آپ کی کیا رائے ہے. جب امام اپنی رائے دیتے ہیں تو وہاں پر بالکل مخالف رائے سامنے آ رہی ہے. کیا کریں؟ جب دلیل امام کے سامنے آتی ہے تو سب خاموش ہیں. جب مناظرے کی بات آتی ہے، سوال کرنے کی بات آتی ہے، تو وہ سب سے بڑا عالم مامون کے دربار کے اندر موجود ہے، امام سے سوال کرتا ہے. لیکن جب امام سوال کرتے ہیں تو جواب دینے کی طاقت نہیں ہے. لہٰذا یہ جو مناظرات ہو رہے ہیں اس کا ایک سبب کیا ہے؟ امام کی کم سنی، امام کی کم عمری. لہٰذا یہاں پر تاریخ بتاتی ہے کہ دوست و دشمن دونوں مشکلات میں شکار ہوئے. دوست بھی امام کو قبول کرنے کے لیے اتنی آسانی سے تیار نہیں ہے. یعنی امام رضا کو مانتے تھے لیکن امام جواد کے معاملے میں آ کر رک گئے. اور امام جواد علیہ السلام وہ ہے کہ جن کو کہا جاتا ہے کہ بابرکت ترین مولود، اہل بیت کے گھرانے کا بابرکت ترین مولود یہ جواد الائمہ ہے. بھائی محمد والے محمد بابا سے بلند نعرہ صلوات. لم یولد فی الاسلام اعظم برکت منہ، اسے بابرکت بچہ اسلام میں پیدا نہیں ہوا. اور یہی وہ امام ہے کہ جن سے امامت جن کو 12ویں امام تک تداوم پیدا کرتی ہے، کنٹینیو ہو جاتی ہے، کیونکہ 8ویں امام کا انکار کر چکے تھے. واقفیہ، زیدیہ، اسماعیلیہ، یہ سارے کے سارے جو گروہ پیدا ہو رہے تھے، کوئی امام موسیٰ کاظم پر آ کر رک رہا ہے. لیکن امام رضا کے بعد جو
آپ کو تانے دیے جاتے تھے جس طرح رسول خدا کو تانے دیے جا رہے تھے۔ راوی کہتا ہے امام سے کہا کہ آپ کی تو کوئی اولاد نہیں ہے، یہ سلسلہ آپ کا ختم۔ تو امام نے کہا مجھے عنقریب پروردگار عالم ایک بیٹا عطا کرے، یہ بابرکت بیٹا، کہ جو امام معتزلہ سے زیدیہ سے مناظرہ کر رہے ہیں، افراطی، وہ افراد کے جو محبت اہل بیت میں غلو کر رہے ہیں، امام بلا کر سمجھاتے ہیں، کہا دیکھو پروردگار عالم نے ہر عمل کو ہمارے اختیار میں دیا ہے، لیکن ہم اس کے اذن سے حلال و حرام کرتے ہیں۔ نہ آگے بڑھو نہ پیچھے رہو، آگے بڑھو گے تو بھی گمراہی ہے، پیچھے بڑھو گے بھی تو بھی موت ہے۔ امام کے ساتھ رہنا ہے۔ امام ان فرقوں کو باقاعدہ اعلان یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ یہ ضالہ ہے، یہ دین سے خارج ہے، ان کی کسی قسم کی مدد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے، کہ پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ امام اعلان کہہ رہے ہیں۔ عزیزان محترم، امام کا زمانہ جو اتنا سخت ہے، آپ سوچیے 25 سال کی سن ہے، کس طرح مامون اور معتصم کے زمانے میں آپ کا امام مدینے سے بغداد کو لایا جاتا ہے، اور بغداد میں آپ کو حکمرانوں کے درمیان زندگی گزارنی پڑ رہی ہے۔ ایسے میں امام نے کم حدیث بیان نہیں کی، ہم تک پہنچی ہیں۔ آج آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کو 1000 سال گزرنے کے بعد بھی ایک ایک چیز کا علم ہے، لیکن اس زمانے میں رہنے والے شاہ عبدالعظیم حسنی، جس کا مقام ہے، مرتبہ ہے، اس جیسا شخص، جلیل القدر شخص کے جس کی زیارت کا اتنا ثواب ہے، نہیں جانتے۔ امام سے سوال کر رہے ہیں، امام جواد سے، کہ مولا آپ 12ویں امام ہیں؟ آپ اندازہ لگائیے، آپ کتنی آسانی سے کہہ دیتے ہیں ہمارے 12 امام ہیں، آپ کتنی سکون سے کہہ دیتے ہیں کہ 8ویں امام وہ ہیں، 9ویں امام وہ ہیں، 10ویں امام وہ ہیں۔ اس زمانے میں کتنی مشکلات تھیں، اتنی مشکلات کے بعد یہ دین آپ تک پہنچا ہے، انہی اصحاب ائمہ کے ذریعے سے۔ لہذا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم اس مکتب سے وابستہ ہیں، کہ جس مکتب میں خالص معارف ہم تک پہنچے۔ نبی محمد والے محمد بابا سے بلند نعرہ صلوات۔ یہ امام کی زندگی ہے۔ عزیزان محترم، وہ امام جس نے اتنی کم عمر اہل بیت میں ائمہ کی تاریخ کے اندر گزاری، اس امام کو کتنی سختیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ سوچئے کہ کتنا مظلوم تھا، کہ جس کی معرفت، جس کے بارے میں گفتگو تاریخ لکھنے والے اگر لکھتے ہیں تو 2 لائنیں، 4 لائنیں، 5 لائنیں، کچھ بھی لکھا۔ یہ آج اس امام کی شہادت ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ ذی-قعدہ کے آخری ایام ہے، آج مجھے نہیں معلوم چاند ہو گیا یا نہیں ہوا، آخری ذی-قعدہ امام کی شہادت ہے۔ لیکن اتنا مظلوم، اتنا غریب کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ جو اپنے گھر کے اندر غریب ہو، اس سے بڑھ کر کوئی غریب نہیں ہو سکتا۔ میں نے عرض کیا کہ اہل بیت کے ہاں دوسری جادہ ہے، ایک نے امام حسن مجتبیٰ کو زہر دیا اور دوسری نے امام جواد کو۔ امام جواد کی مظلومیت کتنی ہے آپ سنیں گے۔ عام طور پر ذکر کیا جاتا ہے، علماء نے لکھا ہے، امام جواد کو جو زہر دیا گیا ہے نا، اس زہر کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ کیا تھا، کہا کہ زہر شوکران۔ شوکران ایسا زہر ہے کہ جس کو پینے کے بعد اگر کسی انسان کے وجود میں یہ داخل ہو جائے تو تاریخ کہتی ہے کہ سب سے پہلے جگر میں آگ لگتی ہے اور پاؤں اتنے بھاری ہو جاتے ہیں کہ انسان قدم نہیں اٹھا سکتا، اتنا بھاری ہوتا ہے۔ کہ ائمہ معصومین میں
اگر کسی امام کو خالص ترین زہر شوکران دیا گیا ہے تو وہ امام جواد علیہ السلام. وہ یہ مظلوم امام ہے کہ جس کو شوکران کا زہر دیا گیا ہے. امام رضا کو نہیں ملا ایسا زہر جیسے امام جواد کو دیا ہے. علماء کہتے ہیں، اہل طب کہتے ہیں کہ ایسے قدم ہو جاتے ہیں جیسے 300 کلو وزن اس کے قدم سے لٹکا دیا جائے. اب اگر کسی کے قدم پر 300 کلو کا وزن ہو کسی کے پاؤں پر تو وہ پاؤں اٹھا نہیں پاتا، لہٰذا جیسے ہی وہ زہر بدن میں جاتا ہے وہ انسان وہیں بیٹھ جاتا ہے. عجیب مظلومیت ہے. زہر دینے والا کون ہے؟ وہ زہر دینے والا ہے کہ جو گھر میں رہتا ہے. جب زہر دیا ہے نا تو امام نے ایک جملہ کہا اے ام فضل یہ بتا کہ میں نے تیرے حق میں کوئی کوتاہی کی ہے؟ میں نے کسی تیرے عزیز کے ساتھ نا انصافی کی ہے؟ لیکن عزیز و تعریف کہتی ہے کہ یہ عورت ایک مرتبہ اپنی آنکھوں کو جھکائے ہوئے کمرے سے باہر نکل رہی ہے. ارے وہ متقی امام کہ جس کے بارے میں تاریخ نے لکھا کہ جب میرا مولا اپنی گلی سے گزرتا تھا تو جو آس پاس لوگ ہوتے تھے وہ امام کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے، اپنی نگاہیں جھکا لیتے تھے. آج اس امام کو زہر دیا جا رہا ہے. ارے زہر دینے والی کون ہے؟ وہ بیوی ہے جو گھر کے اندر موجود ہے اور زہر بھی شوکران کا زہر دیا گیا. تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ زہر دینے کے بعد کمرے سے باہر گئی. ستم ختم نہیں ہوا، ظلم ختم نہیں ہوا. امام نے جاتے جاتے کہا اے ام فضل اگر تھوڑا سا پانی دے سکے تو دے دینا. تاریخ کہتی ہے سرائی رکھی تھی کہ جس سرائی کے اندر پہلے سے زہر ڈالا جا چکا تھا. امام اپنی جگہ سے کھڑے نہیں ہو سکتے تھے. کمرے سے باہر نکلی، دروازے کو پش سے بند کیا، گھر کی ساری کنیزوں کو جمع کیا، ہاتھوں میں ڈھول بجانے کے آلات موسیقی دیے اور کہا کہ خوب شور کرو، خوب آوازیں بلند کرو. ارے کہیں ایسا نہ ہو کہ امام کی آواز باہر آ جائے. ارے تاریخ نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک کنیز کہ جسے امام کی مظلومیت پر رحم آتا ہے، ارے ایک چھوٹا سا پیالہ اٹھاتی ہے اپنی چادر میں چھپا کر امام کے حجرے کی طرف لے کر چلی. ام فضل نے دیکھا، کہا کہ یہ بتا تیرے پاس کیا ہے؟ کہا کچھ نہیں. قریب آئی، دیکھا ہاتھ میں کوزہ ہے جس میں پانی بھرا ہے. ارے کوزے کو زمین پر پھینکا. ارے اس کنیز کو مارنا شروع کیا. وہ کنیز کہتی ہے اے ام فضل اب تو مجھے مار یا کچھ بھی کر. ارے جواد الائمہ کی آواز آنا بند ہو گئی. ارے تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی. تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ دروازہ کھولا تو کیا دیکھا؟ میرا غریب امام زمین اجرکم اللہ. لیکن عزیزوں ظلم کی انتہا ہوئی. ارے ظلم کی انتہا ہوئی. یہ ظلم ختم نہیں ہوا. تاریخ کہتی ہے غلاموں کو بلایا. ایک روایت کے مطابق امام کے جنازے کو چھت پر رکھ دیا گیا. ارے 3 دن تک میرے مول مظلوم امام کا لاشا ارے چھت پر پڑا رہا. ایک روایت کے مطابق ارے گلی میں ڈال دیا گیا. 3 دن تک گلی میں پڑا رہا. ارے جب جانے والے آئے، بعض علماء کہتے ہیں کبوتروں نے امام کے جنازے پر سایہ کیا. ارے جب شیعوں کو پتا چلا تو شیعہ تڑپ کر امام کی خدمت میں پہنچے. امام کے لاشے کو اٹھایا، بڑی احترام سے لے کر آئے. ارے گلی میں ایک بہت ہی صاف سی چادر بچھائی گئی. امام کو وہاں پر لٹایا گیا. تاریخ کہتی ہے گلی کے راستے بند کر دیے گئے. ارے کسی کو آنے کی اجازت نہیں تھی. میں کہوں گا مولا ارے 3 دن کے بعد آپ کے جانے والے آپ کو اس طرح سے احترام کر رہے ہیں، آپ کے چہرے سے مٹی کو ہٹا رہے ہیں، آپ کے لاشے کو ایک خوبصورت آپ کے چادر کو ایک چادر پر لٹا رہے ہیں. لیکن مولا ذرا کربلا میں آ کر دیکھیے. ارے سلام ہو میرا اس لاشے پر کہ جس کے رخساروں پر مٹی تھی. ارے سلام ہو میرا اس شخص پر کہ جس کی ریش مبارک اس کے خون میں تر ہو چکی تھی. ارے سلام ہو میرا اس پر کہ جس کی رگوں کو کاٹ دیا گیا تھا. ارے بہن نے جا کر ان کٹی ہوئی رگوں کا بوسہ دیا اور یہ جملہ کہا ارے کیا تو ہی میرا بھائی؟ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کی عظمت اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار تجھے